بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، تمام اعمال کی، تمام عقائد کی قبولیت کا جو انحصار ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق پر اس کا انحصار ہے۔ ایمان کا ٹوٹل انحصار، مکمل انحصار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے، اور جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت انسان کو زیادہ ہوتی جاتی ہے، انسان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا زیادہ پکا اور کامل ہوتا جاتا ہے، اور جتنا کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیچھے جاتا ہے اتنا ہی وہ ایمان کی، اس کے اندر ایمان کی کمزوری آتی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کلیتاً انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، مگر اس کے دل کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی ہے، تو وہ بندے کے دل میں جتنی محبت میں کمی ہے اتنا ہی اس کے دل میں نفاق یعنی منافقت آ جاتی ہے، اور جتنی کسی کے دل میں محبت بڑھتی جاتی ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور پچھلی 2-3 ویڈیوز کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ابتدا سے لے کر درس کا آغاز کیا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے منافقت کی علامات اور منافقین کی جو خصوصیات اور خصلتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ تو آج ہم قرآن پاک کے اندر جو منافقین کی خصلتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اگلی 3-4 آیات کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مزید منافقین کی پہچان اور علامات کیا بیان کی ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان کیا ہے، اور منافقت کی اگر علامات بیان کی ہیں تو اس لیے بیان کی ہیں کہ مسلمان ان کو دیکھ کر اپنے اندر کا جائزہ لیں، اپنے من میں جھانکیں، اپنے سیرت اور کردار کو دیکھیں کہ کیا ان کے اندر تو یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی، اور اگر کافروں کی علامات بیان کی ہیں تو ان کا مقصد بھی یہی ہے بیان کرنے کا کہ مومن ایمان والے اپنے سیرت و کردار کو اور اپنے من کو، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو دیکھیں کہ کیا ان کے اندر کوئی کفر کی علامات تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو وہ اپنے تزکیہ نفوس کریں، اپنے نفوس کو پاک اور صاف کریں، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنے کردار کو، اپنے بول چال کو، اپنے سیرت و کردار کو، ہر چیز کو کفر کی علامات کے اثر و نفوذ سے اور منافقت کی علامات کے اثر و نفوذ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں۔ جب وہ ان دونوں چیزوں سے بچ جائیں گے تو ان کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو آگے اللہ پاک نے منافقین کی جو علامات بیان کی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
لا تفسدوا فی الارض، جب ان کو کہا جائے کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو تو قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم کب فساد کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی قابل توجہ اور بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی زبان سے، جن کے کلام سے، جن کے خطابات سے، جن کی تقاریر سے، جن کی تحاریر سے، جن کے سیرت و کردار سے امت کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہو رہا ہے، لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، فرقے اور تفرقے، گروہیت پیدا ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، اختلافات جنم لے رہے ہیں، فسادات بڑھ رہے ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں کچھ لوگوں کے خطابات کی وجہ سے۔ اور اگر ان کو کہا جائے کہ یار یہ آپ کیا کرتے ہو، آپ محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کی تضحیق کیوں کرتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کچھ لوگ صحابہ کرام کی تضحیق کی تعظیم اور تکریم کے نام پر یزید کو بھی آج کل صحابہ کے اندر شامل کرنے اور حضور امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اگر ان کو کہا جائے کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان مسائل کو چھیڑنے سے، ان پر بحث کرنے سے، ان پر تقریریں کرنے سے امت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ امت کا نقصان ہوگا، فرقہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا، امت آپس میں لڑ لڑ کر تباہ و برباد ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو صحیح عقیدہ مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ بھئی صحیح عقیدہ اگر پہنچانا چاہتے ہو تو پھر مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جب بھی بیان کرے اپنے اکابرین کی، اپنے اعلیٰ لوگوں کی، اپنے عظیم لوگوں کی، تو پھر ہمیشہ ان کی صفات بیان کرے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرے، نہ کہ ان کے اچھے کاموں کے اندر بھی کیڑے نکال کر لوگوں کو دکھائے۔ کوئی کہے کہ صحابہ یہ کرتے تھے، کوئی کہے کہ اہل بیت یہ کرتے تھے۔ تو اس طرح امت کے جو اکابرین ہیں، دونوں طبقات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کچھ نہ تھا، بتقاضۂ بشریت اگر کچھ بھی تھا، کچھ ہوا بھی، تو اس کو اچھالنے کا فائدہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امت کو کیا ملے گا، بلکہ اس کام سے امت دور جا رہی ہے، نوجوان طبقہ متشدد ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے فیس بک پر ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، پوسٹ کی تھی کہ خدا کے لیے محبت اہل بیت کا واسطہ چپ ہو جائیں اور محبت صحابہ کا واسطہ چپ ہو جائیں، فرقہ واریت پیدا نہ کریں، تضاد اور تفرقے پیدا نہ کریں، امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں۔ تو نیچے کومنٹس آئے کہ اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دے تو کیا ہم چپ رہیں، اگر کوئی اہل بیت اطہار کو گالیاں دے تو کیا ہم چپ رہیں۔ چلیں آپ چپ نہ رہیں، آپ جو ہوتا ہے کریں، لیکن مجھے بتائیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ کوئی آج تک 1400 سالہ تاریخ میں یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں، علماء اس پر بے شمار بحثیں کر چکے، اس پر کتابیں لکھ چکے ہیں، مگر آج تک جو کچھ بھی یزید کے حوالے سے بیان ہوا، جو کچھ بھی حضرت معاویہ کے حوالے سے بیان ہوا، اور جو کچھ جنگ صفین اور حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان تضادات کو بیان کیا گیا، مجھے صرف اتنا میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا امت کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو ان کو بیان کرنے کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ صرف مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے اور ان کو آپس میں لڑانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ورنہ اب ان کی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
آپ نے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ صحابہ کی بھی شان بیان کرے، اہل بیت اطہار کی بھی شان بیان کرے، اولیاء اور صالحین کی بھی شان بیان کرے، اونچے سے اونچا مقام بیان کرے، جس سے امت متحد ہو، امت کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی عزت بڑھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عزت بڑھے۔ یہ کام ہے جو ہمیں کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے تو وہ امت کے اندر فرقہ پیدا کر رہا ہے، گروہ پیدا کر رہا ہے، گروہیت پیدا کر رہا ہے، وہ نفاق پیدا کر رہا ہے، وہ فساد پیدا کر رہا ہے، زمین کو فساد کے ساتھ بھر رہا ہے، وہ کوئی دین کی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، وہ کوئی صحابہ کی عزت کے بڑھا نہیں رہا ہے۔ اگر تم صحابہ کی عزت بڑھانے لگ جاتے ہو جس طرح تم بڑھا رہے ہو تو دوسری جانب سے پھر وہ دوسرا طبقہ بول پڑتا ہے، ادھر سے تم بولتے ہو ادھر سے وہ بولتا ہے، ادھر سے وہ بولتے ہیں ادھر سے تم بولتے ہو، تو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کوئی اگر صحابہ اکرام پر معاذ اللہ تبرہ بازی کرتا ہے تو آپ ان کے اس مقام کو بیان کریں جو تاجدار کائنات نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار پر زبان کھولتا ہے تو دوسرا طبقہ اہل سنت کا وہ اہل بیت اطہار کی وہ شان بیان کرے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس طرح جو امت کے اندر گروہیت پیدا ہو رہی ہے، فرقہ اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ باز نہیں آتے تو اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان کو کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے، ہم کوئی فسادی نہیں ہیں، حالانکہ وہ فسادی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار وہ سارے فسادی ہیں۔ یعنی یہ بے شک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے منافقین کی اللہ پاک نے علامات بیان کی ہیں، مگر وہ علامات جو مدینہ کے منافقوں کے اندر پائی جاتی تھیں وہ سارا کردار ختم نہیں ہوا، وہ کردار چل رہا ہے اور دنیا کے اندر سفر کر رہا ہے، آگے سے آگے جا رہا ہے، نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ تو اگر اسی طرح کا کوئی بندہ کردار اپنائے ہوئے ہے اور ان کے کردار سے اگر امت مسلمہ کے اندر وہی چیزیں جو ان منافقین کے کردار سے پیدا ہوتی تھیں اگر وہی ہو رہی ہیں، فساد ہی پیدا ہو رہا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کس کیٹیگری میں جاتے ہیں، کس کھاتے میں جاتے ہیں۔ خدا کے لیے امت کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، زمین کو فساد سے نہ بھریں بلکہ زمین کو اتحاد سے، محبت اور پیار سے بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ منافقوں کی علامت ہے کہ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو مگر وہ فساد کرتے ہیں، اور اس فساد کو وہ دین کی خدمت کہتے ہیں، اس فساد کو وہ صحابہ کی عزت اور تکریم کہتے ہیں، اس فساد کو وہ اہل بیت اطہار کی عزت اور تکریم کہتے ہیں۔ وہ کوئی عزت اور تکریم نہیں بڑھا رہے، نہ ان کے کسی کے بڑھانے سے اہل بیت کیا بڑھیں گے، ان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ کسی کے بڑھانے سے صحابہ اکرام کیا بڑھیں گے، ان کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ تاجدار کائنات کی سنگت نے ان کو بڑھا دیا ہے، تاجدار کائنات کی صحبت نے ان کو بڑھا دیا ہے۔ تمہارے بڑھانے سے اور تمہارے گھٹانے سے نہیں، وہ نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے، بلکہ تمہارے بڑھانے سے اور تمہارے گھٹانے سے صرف اور صرف تم خود تباہ ہوگے اور امت مسلمہ تباہ ہوگی اور تم فرقوں میں پڑھ کے تباہ و برباد ہوگے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یعنی وہ سارا کام لاشعوری میں کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور اگر ان کو کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یہ دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی منافقوں کو کہا جاتا ہے، کعب بن ابی بن اشرف کو کہا جاتا ہے، یہودیوں کو کہا جاتا ہے جو منافق تھے، ظاہراً کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، کہ ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ، مولا علی کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح، ابو ہریرہ کی طرح،
اور طلحہ و زبیر کی طرح ایمان لاؤ، جو ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں۔ تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لائے ہیں۔ یعنی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر کرنے والے تھے، حضور کی عزت و عظمت اور ناموس کی فکر کرنے والے تھے، تاجدار کائنات پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، ہر وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری بجا لانے والے اور آقا علیہ السلام کے دین کے پرچار کے لیے اپنی جان بھی دینے والے اور مال و دولت سارا کچھ قربان کرنے والے تھے۔ وہ منافق کہتے تھے کہ یہ لوگ ہم ان کی طرح ہو جائیں، یہ چپ چاپ جو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلے، ہم ان کی طرح ہو جائیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ، صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف کہتے تھے۔ یہ منافق لوگ ہیں۔ جو صحابہ پر زبان اٹھاتا ہے وہ منافق بے ایمان ہے، اور جو اہل بیت اطہار پر زبان اٹھاتا ہے وہ اس سے بھی بڑا بے ایمان ہے، اس سے بڑا منافق ہے۔ تو فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا سنو وہی لوگ بیوقوف ہیں، یہ منافق بیوقوف ہیں، لیکن وہ اس کو جانتے نہیں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ان کا کردار دیکھیے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ ان کے پاس تو صرف ہم ان کو دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، استہزاء کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے بڑا واضح اور کیٹاگوری لی، دو طبقات کو بیان فرمایا، ایک طبقہ شیطانی طبقہ ہے اور ایک طبقہ اس کے مقابلے میں رحمانی طبقہ ہے۔ شیطانی طبقے کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ منافق اور بے ایمان ہیں، اندر سے وہ اسلام کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرمایا قالوا انا معکم، جب وہ اپنے گروہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں یار ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کا تو ہم صرف مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، استہزاء کرنے کے لیے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ پاک جنہوں نے منافقت کی ہے اللہ پاک ان کو پھر سزا دیتا ہے، اور سزا کیا دیتا ہے کہ وہ منافقت کے اندر اور بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ دنیا میں اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ذلت اور خواری اور بے عزتی اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اور فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی جگہ پر ضلالت اور گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت اور وہ صحیح راہ نہ جانتے ہیں تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے غلط سودا کر لیا، منافقوں نے غلط سودا کیا ہے، انہوں نے ہدایت کی جگہ پر گمراہی خرید لی ہے۔ یہ جو فرقے پھیلا رہے ہیں، جھگڑے پھیلا رہے ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہیں، وہ گمراہی انہوں نے خرید لی ہے، اور اس گمراہی کو وہ جانتے نہیں ہیں، وہ ضلالت میں اور گمراہی میں پڑے ہیں، اور انہوں نے جو سودا کیا ہے وہ گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو اس سارے مضمون کو دوستان محترم اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر اس میسج کو
آگے پہنچانے کے لیے محنت کریں، اور یہ منافقانہ کردار جو آج امت کے اندر داخل ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے محنت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔